السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 5 فروری 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ دعا صحت کی اپیل کی جاتی ہے آپ تمام حضرات سے۔ دوستو، آگے بھی آپ کو کئی اہم خبریں سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کر لیتے ہیں۔ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے داماد حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ انتہائی طبیعت ناساز ہے۔ تمام احباب سے ان کی صحت کے لیے دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے۔ وہیں دوسری جانب دہلی میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ چاندنی چوک میں ووٹنگ کے لیے جوش و خروش، ووٹرز نے ترقی اور مسائل کا حل اولین ترجیح قرار دیا۔ دہلی میں آج اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ کئی علاقوں میں ووٹروں میں جوش و خروش دکھائی دے رہا ہے۔ چاندنی چوک اسمبلی حلقے کے مٹیا محل علاقے میں واقع دوجانہ ہاؤس پولنگ اسٹیشن پر ووٹروں میں زبردست جوش و خروش تھا۔ پولنگ اسٹیشن پر صبح سے ہی لمبی قطاریں لگ گئی اور لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آئے۔ ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ووٹرز نے بتایا کہ اس بار ووٹ ڈالتے وقت وہ کن مسائل کو ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ ترقی اور بنیادی سہولیات بنیادی مسائل بن چکے ہیں۔ اس بار مٹیا محل کے ووٹر ترقی اور بنیادی سہولیات کے معاملے پر ووٹ دے رہے ہیں۔ مقامی رہائشی معراج نے بتایا کہ ووٹنگ کو لے کر کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ لمبی قطار میں انتظار کے بعد جب میری باری آئی تو مجھے اچھا لگا۔ اس بار ہم ترقی کے لیے ایشو پر ووٹ دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی اریب نے کہا کہ ان کا ووٹ دہلی میں ترقیاتی کاموں اور مسائل کے حل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈالا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دہلی میں بنیادی سہولیات بہتر ہو اور عوام کے مسائل کو ترجیح دی جائے۔ تعلیم، صحت اور صفائی بھی اہم مسائل ہیں۔ محمد انس نے کہا کہ دہلی میں بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ابھی بھی تعلیم اور صحت کی سہولیات کو بہتر کرنا ہے۔ سرکاری اسکول اور ہسپتال اچھے ہوں، عوامی سہولیات پر توجہ دی جائے، یہ ہماری ترجیح ہے۔ میں دوسروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ووٹ دیں اور جمہوریت کے اس تہوار میں حصہ لیں۔ اسی طرح انصار احمد نے کہا کہ علاقے کی صفائی ان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں ہمارے علاقے میں صفائی کے نظام پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، تو اس بار میں تبدیلی کو ووٹ دے رہا ہوں۔ خواتین کے لیے کام کرنے والی حکومت کی حمایت۔ ووٹ ڈالنے کے لیے لائن میں کھڑی شبنم نے کہا کہ موجودہ حکومت نے خواتین کے لیے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، جس سے انہیں ریلیف ملا ہے۔ ہم اس حکومت کو ووٹ دے رہے ہیں جو خواتین کے لیے بہتر کام کر رہی ہے۔ زاہدہ نے بھی اسی بات کو دہرایا اور کہا کہ تعلیم اور طب کے میدان میں بہتر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اروند کیجریوال کی حکومت نے خواتین کے لیے بھی قابل ستائش کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس بار ووٹ ڈال رہے ہیں۔ چاندنی چوک اسمبلی حلقے میں ووٹروں کا رجحان واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ ترقی، انفراسٹرکچر، کچر، تعلیم، صحت اور خواتین کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ جمہوریت کے اس تہوار میں لوگوں کی شرکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ 1,56,14,000 ووٹر 70 اسمبلی سیٹوں کے لیے صبح 7 بجے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں 83,76,173 مرد، 72,36,560 خواتین اور 1,267 تیسری صنف کے ووٹرز شامل ہیں۔ اس بار جنس کا تناسب 864، الیکٹڈ ٹو پاپولیشن ریشو 71.86 ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کی حصہ داری بھی مضبوط ہوگی۔ اس بار دہلی کی ووٹر لسٹ میں نوجوانوں اور بزرگ شہریوں کی اچھی شرکت دیکھی جا رہی ہے۔ 2,39,905 نوجوان ووٹرز 18-19 سال پہلی بار ووٹ ڈالیں گے، جو جمہوریت میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جمہوریت کے اس عظیم تہوار میں 85 سال سے زیادہ عمر کے 1,09,368 بزرگ شہری اور 100 سال سے زیادہ عمر کے 783 ووٹر بھی شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ 1,80,885 معذور ووٹرز اور 12,736 سروس ووٹرز بھی فہرست میں شامل ہیں۔ اس بار دہلی میں کل 13,766 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جہاں ووٹر اپنے رائے حق دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ دہلی بھر میں 2,696 پولنگ اسٹیشن مقرر کیے گئے ہیں تاکہ ووٹنگ کے عمل کو آسانی سے چلایا جا سکے۔ وہیں دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے 104 ہندوستانیوں کو ملک بدر کیا۔ جاننے کن ریاستوں کے لوگ شامل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔
امریکہ سے ملک بدر کیے گئے تقریباً 104 ہندوستانیوں کو لے کر ایک امریکی فوجی طیارہ بدھ 5 فروری کو سری گرو رام داس جین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا۔ امریکی فوجی طیارہ C-17 پنجاب اور پڑوسی ریاستوں سے 104 غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر پہنچ گیا۔ امریکہ میں رہنے والے ہندوستانیوں کی پہلی ملک بدری ہے۔ امریکہ سے ہندوستان بھیجے جانے والے ہندوستانیوں کی تعداد 104 ہیں۔ ان لوگوں میں اکثریت پنجاب، ہریانہ اور گجرات سے ہیں۔ پنجاب کے کل 30 افراد اس فہرست میں شامل ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع کی پولیس ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ امریکہ سے ڈیپورٹ ہونے والوں میں اتر پردیش کے لوگ بھی شامل ہیں۔ معلومات کے مطابق طیارے میں پنجاب کے 30، ہریانہ کے 33، گجرات کے 33، مہاراشٹر کے 3، یوپی کے 3 اور چندی گڑھ کے 2 شہری سوار ہیں۔ ڈی جی پی نے بیان جاری کیا۔ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈی جی پی گورو یادو نے کہا کہ ریاستی حکومت تارکین وطن کا استقبال کرے گی اور ہوائی اڈے پر کاؤنٹر قائم کرے گی۔ پنجاب کے NRI امور کے وزیر کلدیپ سنگھ دھالیوال نے منگل کو امریکی حکومت کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کی معیشت میں حصہ ڈالا انہیں ملک بدر کیے جانے کے بجائے مستقل رہائش دی جانی چاہیے تھی۔ وہیں دوسری جانب سعودی عرب کی جیل میں قید کشمیری انجینئر کی رہائی کی کوشش تیز۔ روح اللہ مہدی نے وزیر خارجہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس NC لیڈر اور سری نگر سے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے وزیر خارجہ ڈاکٹر S جے شنکر کو خط لکھ کر کشمیری انجینئر عبدالرفیع بابا کی سعودی عرب میں گرفتاری کے معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ سری نگر کے سورا سے تعلق رکھنے والے کشمیری انجینئر رفیع گزشتہ 4 سالوں سے غیر واضح حالات میں سعودی عرب میں قید ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مہدی کے دفتر نے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے وزیر خارجہ سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کر دی ہے۔ پوسٹ میں لکھا کہ فوری اپیل۔ روح اللہ مہدی نے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کو سعودی عرب میں کشمیری شہری کی قید کے حوالے سے خط لکھا ہے۔ انہوں نے اس کی رہائی اور بحفاظت گھر واپسی کے لیے فوری مداخلت پر زور دیا ہے۔ امید ہے کہ وزیر خارجہ ہند مدد کو یقینی بنائیں گے۔ واضح ہے 1 فروری کو ETV بھارت نے کشمیری انجینئر کی سعودی عرب میں قید کی خبر کو تفصیل سے شائع کیا تھا۔ 36 سالہ عبدالرفیع بابا کے خاندان کے مطابق اسے کام کی جگہ سے اٹھایا گیا اور بعد میں سعودی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ 1 مارچ 2020 کو یہ خبر ان کے گھر والوں تک پہنچی۔ تب سے اس کا خاندان رہائی کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ خاندان ہر دروازے پر دستک دے رہا ہے، نہ ختم ہونے والی پوچھ تاچھ کر رہا ہے اور نہ عبدالرفیع بابا کی خیر خیریت اور اس کے ٹھکانے کے بارے میں جاننے کے لیے بھٹک رہا ہے۔ دراصل جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن JKS نے بھی وزیر خارجہ کو خط لکھ کر عبدالرفیع بابا کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے مداخلت۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ بابا کی رہائی کو یقینی بنانے، منصفانہ ٹرائل کو یقینی بنانے اور جلد از جلد اس کی وطن واپسی کو یقینی بنانے کے لیے تمام سفارتی ذرائع تلاش کرے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔